بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی سلسلہ وار اس قسط میں 60 نمبر قسط میں ہم ابن بطوطہ کی ریلا مطلب کہ سفر نامہ ابن بطوطہ کے سفر نام میں وہ ذکر کریں گے، اور اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج کا یہ پہلا حصہ ہے۔ تو دوستو، انسانیت کی وہ آفاقی روح جو بے قرار رہتی ہے، تلاش کرنے، سیکھنے، اپنے تجربات کو دستاویزی شکل دینے اور دوسروں کو سکھلانے کے لیے انسانیت کی روح ابن بطوطہ میں مجسم ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش 1304 میں مراکش کے شہر تیاجیر میں ہوئی۔ 21 سال کی کم عمری میں ہی وہ حج کے لیے نکل پڑے، پھر مکہ سے دنیا کی سیر کو چل نکلے۔ اس دوران پورے 25 سال تک وہ سفر کرتے رہے۔ اس دور کے تہذیب و تمدن کے تمام بڑے مراکز سے ان کا گزر ہوا۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ ابن بطوطہ گنے چنے عظیم ترین مہم جو اور تلاش پسند افراد میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے، جیسے کہ 6 صدی عیسوی کی چین کا کان پان، 12ویں صدی عیسوی کے اسپین کا ابن جبیر، 13ویں صدی عیسوی میں وینس کا مارکو پولو۔ ابن بطوطہ کی اہمیت اس کے سفر نامہ ریلا میں مشیدہ ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں 14ویں صدی عیسوی کی اسلامی دنیا کی ایک بہترین جائزہ مل جاتا ہے۔ اس کے دور کی دنیا میں طاقت کے دوسرے مراکز اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ ان کی روابط کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ ابن بطوطہ نے اس دور کی مشہور شخصیتوں سے ذاتی طور پر ملاقات کی، وہ شخصیتیں جنہوں نے تاریخ پر گہرے اثر ڈالا۔ ان میں سے ایک گفتگو مغرب کے ابن خلدون، شام کے ابن تمیمہ، عراق فارس کے سلطان ابو سعید، مشرقی افریقہ کے سلطان نور الدین علی، عثمانیہ سلطنت کے سلطان اوراق خان اور ہندوستان کے سلطان محمد بن تغلق، انڈونیشیا کے سلطان علی زیاد، چین کے شہنشاہ توغون تیمور، مالی کے مانسا سلیمان، اور علاوہ ان کے اس دور کے مشہور صوفی شیخ سے بھی ابن بطوطہ نے ملاقاتیں کی۔ ان شخصیتوں کے بارے میں ان کے تاثرات سے اس دور کے انقلاب آفرین شخصیتوں اور دہشت اور خوف برپا کرنے والوں کے متعلق انمول معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس زمانے کے رسم و رواج، سماجی اقتدار، معاشروں کی دستور وغیرہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں۔ جس جگہ کبھی انہوں نے سفر کیا، وہاں کے متعلق اپنے تاثرات کو قلمبند کیا۔ اس طرح اس زمانے کے حالات وغیرہ کے اس کی تحریریں اولین اور بہترین معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اس وقت کے مسلم دنیا میں موجود معاشرتی، تہذیبی، عقائد اور مختلف رنگ پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ 14ویں عیسوی کے پہلے آدھے حصے کے دوران دنیا میں تقریباً صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مغولوں کا قتل عام ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ مغرب میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان طاقت کے توازن پر قرار تھا۔ المدس شاہی خاندان ٹوٹ کا بکھر چکا تھا۔ اس کی جگہ مغرب میں 4 مختلف قوموں نے لے لی تھی۔ مراکش میں مرینی، الجیریا میں ودی، تیونسیا میں حفصی اور غرناطہ میں ناصری عروج پر تھے۔ ان سلاطین اور کسٹیل اراگاہ کے عیسائی حکومتوں کے درمیان کافی حد تک امن برقرار تھا۔ طاقت کے اس توازن کی وجہ سے آبنائے جبل طارق جہاز رانی کے لیے کھلا ہوا تھا۔ وینس اور جنیوا کے جہاز اس آبنائے سے گزر کر فرانس اور برطانیہ کے مغربی ساحلوں سے تجارت کرتے نظر آتے تھے۔ اس زمانے میں اٹلی کے دولت مند شہروں سے نشاطہ ثانیہ کے پہلے دور کی اولین لہر کو محسوس کیا۔ مصر، شام، حجاز مصر کے مملوکوں کے زیر اقتدار تھے، جنہوں نے مغولوں کو شکست دے کر اسلامی دنیا میں ایک باوقار مقام حاصل کیا تھا۔ اس سے بڑھ کر بغداد کی تباہی کے بعد قاہرہ خلافت کا مرکز بن گیا۔ یمن کے ذریعے ہندوستان اور چین کے ساتھ تجارت کی وجہ سے قاہرہ دمشق عالمی درجہ کا شہر بن گیا۔ فارس ایک بار پھر اسلام کی آغوش میں آ گیا اور فارس، عراق اور خراسان میں اثر نو تعمیرات کا عظیم سلسلہ شروع ہو گیا۔ چین کو جانے والی سلک شاہراہ ایک بار پھر کھل گئی۔ عثمانی ترک یورپ میں لگاتار یورش کر رہے تھے، مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔
बाज़ंतीनी शहनशाह इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। मुआहदों के जरिए, शादियों के बंधनों के जरिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ताकतवर और दौलतमंद तुगलक शाही सिलसिले हुकूमत कर रहे थे। ये इन खलीजों के वारिस बने जिन्होंने सारे बरसगीर को दिल्ली के फौजी सियासी इख्तिदार के झंडे तले मदद कर दिया था। इस्लाम मलेशिया और इंडोनेशिया में दाखिल हो चुका था और अपने सुल्तानी रियासत बड़ी बेसब्री के साथ इन उलमा फिका के माहिरीन और इनको अपने हाथ आने की दावत दे रहे थे, जो गुज़श्ता सदी में मंगोलों के तबाहियों और बर्बादियों से बचकर राह फरार तलाश कर रहे थे। चीन पर अभी तक मंगोलों के यौन शाही सिलसिले की हुकूमत थी। उन्हें शुमाली और जनूबी हिस्सों को झंडे तले जमा कर दिया था। मगरबी अफ्रीका माली शहनशाह के रूज के बाम पर पहुंचे हुए देख रहे थे। इस वजीर अरीज इस्लामी दुनिया को आपस में जोड़ने वाला हाथ इत्तेहाद था, आजाद शरीयत थी। इब्ने बतूता ने शरीयत और इसके मालकी फिका के नफाज की तालीम हासिल की थी। इस तरह इसे एक काजी दर्जा मिल गया। इस वक्त दुनिया में काफी हद तक अमन अमान था और इस्लामी दुनिया में सुन्नी नजरियात की छाप फैली हुई थी। इन वजूहात की बिना पर इब्ने बतूता के इस दौर में काफी सहूलियात मिल गई। कानूनी शरीयत के बाद आपस में मुत्तहद करने वाली दूसरी आफाकी ताकत थी अरबी जबान। कुरान और हदीस की जबान की हैसियत से अरबी जबान को खुसूसी दर्जा हासिल था। कानून की तरसील का जरिया भी यही जबान था। कानूनी शरीयत और जबान वो आफाकी कवतें थी जिन्होंने मुसलमानों को एक दूसरे से बांध रखा था। इस वक्त भी जबकि इक़्तिदार और ताकत के लिए आपस में बरसरे पैकार है, और इस वक्त भी जबकि ये गैर मुसलमीन से बरसरे जंग रहे। मुसलमानों के हाथ सियासी इक़्तिदार था। जमीन के वसी हिस्से पर इनकी हुकूमत थी। मोरतानिया से लेकर बंगाल तक इस्लाम का झंडा लहरा रहा था, जिसके बाद तजारती राहें इनकी अमलदारी में थी। ये राहें इस दौर के अहम तरीन तहजीब और तमद्दन के मराकज़ को आपस में जोड़ती थी। ये तहजीबें चीन, हिंदुस्तान, फारस, मिस्र, इटली और मगरबी अफ्रीका की थी। इन सभी की राहें इस्लामी दुनिया से भी गुजरती थी। शहरों के इस वसी जाल की हफाजत मकामी बादशाह इंतहाई खूबी से किया करते थे। वो जानते थे कि इनकी अपनी खुशहाली भी इन बैन अवी तजारत से वाबस्ता है। कोई भी मुसारफ पर माली से लेकर हिंदुस्तान का सफर बाफाजत आसानी के साथ कर सकता था। सफर के दौरान अपने मुसलमान होने या लसानी शरारत को छुपाए रखने की कोई जरूरत पेश नहीं आती थी। तजारत के अलावा हुक्मरानों के दरमियान वकार के लिए भी मुसाबकत जारी थी। इसी वजह से उलमा फुजला, मामार, डॉक्टर, इंजीनियर, शोरा और बावकार हुनरमंद अफराद की बहुत ज्यादा मांग थी। वो मुख्तलिफ दरबारों की तरफ सफर करते रहे, जहां तक इन्हें अच्छी तनख्वाहें पर ओहदे मिलते रहे। बाब कमाल अफराद की मुख्तलिफ दरबारों को हिजरत ने इल्म और ईमान के फैलाव के लिए एक ताकतवर इंजन फराहम किया। इन अफराद की इसी हिजरत ने खुसूसियत के साथ इन इलाकों को ज्यादा फायदा पहुंचाया, जो कि ताज़ा इस्लाम के आगोश में आए थे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, मगरबी अफ्रीका इनसे इस्तेफादा करने वाले नवादार मालक में से थे। इसी जमाने में बाबरत की टेक्नोलॉजी चीन से हिंदुस्तान पहुंची। यहां से मशरिक़ वस्ता और मिस्र होती हुई यूरोप पहुंची। 14वीं सदी ईस्वी के दौरान इस्लामी दुनिया के मंजर कशी तब्दील हो गई। इस्लामी दुनिया का मरकजी कशिश शक्ल रवायती फारस अरब से निकलकर करान इलाकों की जानब मुंतकिल हो गया, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, यानी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया। कानून अल्लाही, अरबी जबान और तजारती राहों के जरिए हासिल होने वाले बैरूनी रवाबत की अहमियत जाहिर होती है। लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों का रूहानी इत्तेहाद भी इस कदर जरूरी था जिस जमाने में जबकि मंगोलों के बुलाए नागाहानी अपने इंतहा पर पहुंची हुई थी। इसी रूहानी इत्तेहाद ने अपना लोहा बनवाया था। अब यही मजहब के अजहार बयान का अहम तरीन जरिया था। पाक और शफाफ पानी से लबरेज झील की तरह जो छोटे छोटे जज़ायर को एक दूसरे से जोड़ता है। इस रूहानियत ने अफ्रीकी, अरब, ईरानी, तुर्क, हिंदुस्तानी और मलाई बाशिंदों और से खत्तों को एक दूसरे से जोड़ दिया।
جغرافیائی تہذیبی حدود کو بلند و بالا در ادارک اور اس سے باندھ دیا۔ یہی جذبہ وحدت صوفی شیخ کو ہندوستان کے اندرونی علاقوں اور بکھرے ہوئے مصر کی زیر لے گیا۔ اسی صوفیانہ مسلک کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ترکوں میں روحانیت اور غازانیت جذبات پیدا کرتا رہا، جس کی وجہ سے ترک جنوبی یورپ میں فاتحانہ پیش قدمی کرتے رہے۔ ادھر چشتیہ سلسلہ کی صوفی ہندوستان کے اندرون میں دور دراز جنگلوں تک چلے گئے۔ ادھر ملا یعنی مذہبی استاد افریقہ کے دور دراز چراہوں میں چلتے رہے۔ اپنی جسمانی پیاس بجھانے کے لیے وہ پانی کی چھاگل نہیں لے گئے، وہ تو اسلام کے آفاقی روحانیت کے ایک سمندر ہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ سارے انسانوں کو روحانی پیاس بجھانے کے لیے، انہیں سراب کرنے کے لیے 14ویں صدی عیسوی کے آدھے حصے تک پہنچتے پہنچتے یہ روحانیت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے اب مراقبہ اور ذکر سے بھی آگے اور بڑھ کر معاشرتی سرگرمی کو اپنا لیا تھا۔ اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے مستحکم اداروں کو قائم کیا گیا۔ کوئی بھی مسافر مختلف مقامات پر موجود امن اور سکون کے ان مراکز میں گوشہ عافیت پا سکتا تھا۔ راستوں میں تعمیر کیے گئے کاروان سرائے میں جگہ جگہ موجود خانقاہوں میں جنہیں صوفیوں نے تعمیر کیا تھا، اس دور کے جن مشہور شیخ کے مہمان نوازی سے آشنا ہونے کا شرف ابن بطوطہ نے حاصل کیا۔ وہ یہ ہے اسکندریہ کے شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، یروشلم کے شیخ عبد الرحمن بن ابن مصطفیٰ رحمۃ اللہ، اصفہان کے شیخ قطب الدین ہند رحمۃ اللہ، ہند کے چراغ، دلی کے سلٹ کے شیخ جلال رحمۃ اللہ۔ ابن بطوطہ نے اپنی ابتدائی تعلیم مالکی مسلک کی مدرسہ میں حاصل کی اور دور دراز کے علاقوں میں موجود مختلف صاحب علم شخصیات سے ان کی ملاقات رہی، ان سے تبادلہ خیالات رہا، ان کے بارے میں عمل در عمل ہوتا رہا۔ اس کے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، اس کی وجہ سے انہیں اپنے سفر میں ہونے والے اس بامی عمل کے دوران بہت فائدہ پہنچا۔ اس نے شہری اداب کے بارے میں ضرور تربیت حاصل کی تھی۔ ایسی تربیت اس دور کے کسی بھی شریف آدمی کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ تصوف اسلامی معاشرے میں گہری اثر کر چکا تھا۔ ابن بطوطہ بڑے بڑے صوفی شیخ کی صحبت میں یوں محسوس کرتا تھا جیسے کہ وہ اپنے گھر ہی میں بیٹھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ابن بطوطہ نے اس نئی مسلم شخصیت کو نکھار عطا کیا، اور وہ شخصیت جو صوفیہ نے روحانیت سے معمور تھی، وہ قانون شریعت سے مکمل طور پر اہم اہم تھی۔ ابن بطوطہ مراکش کا باشندہ تھا، اس لیے اہل زبان میں سے تھا۔ اس عربی زبان دانی کی وجہ سے اسے قاضیوں، علماء اور صوفیوں کی صحبت آسانی کے ساتھ میسر ہو جاتی تھی، جو کہ اسلام دنیا کی روحانیت اور ادب کے روشن ستارے تھے۔ سن 1325 میں وہ نائجیریا سے حج ادا کرنے کے لیے نکلا۔ اس دور میں حج کا مطلب صرف مکہ کا سفر نہیں تھا، اس کے لیے تو ایک مہم طے کرنی ہوتی تھی۔ مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے جو کہ راہ میں ملتے تھے، عظیم مساجد، مدراس دیکھنے کا موقع ملتا اور استاذہ سے علم سیکھنے کے موقع ملتے۔ علاوہ اس کے اس دور کا حج انسان کے آپسی بہن چارگی کے افاقی رشتہ کے وزار کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ ابن بطوطہ جس کا کاروان کا مسئلہ تھا، اس میں مشہور عالم ابو عبداللہ اور تیونس کے قاضی عبداللہ بھی شامل تھے۔ اس کاروان کا گزر مغرب کے چند اہم ترین شہروں سے ہوا، جیسے طلسم چین جو کہ جدہ کا صدر مقام تھا، الجزیرہ تیونس تجارت اور تہذیب تمدن کا بڑا مرکز تھا۔ یہاں سے ہوتے ہوئے وہ سونا، ہاتھی دانت، مختلف قسم کے مغز امیز جوڑ آتے، مصر کی کشیدہ کاری اور لکڑی کا منتقل سامان آتا۔ علاوہ اس کے کہ دوسرے ممالک سے مصر آنے والا سامان بھی یہاں آتا، جیسے کہ ہندوستان سے جڑی بوٹیاں، دوائیاں، گرم مسالے، اور چین سے چینی کے برتن۔ یہ سامان جنوبی یورپ کی شہری حلقوں کے علاوہ اور مغرب کے دوسرے شہروں کو روانہ کیا جاتا تھا۔ یہ المحدث سلطنت کا مشرقی صدر مقام تھا۔ انہوں نے اس شہر کو خوبصورت مساجد سے مزین کیا اور بڑی بڑی درسگاہیں تعمیر کی۔ المحدث کے ٹوٹ جانے کے بعد ہی عیسائیوں نے اندلس کے بڑے حصے کو رون ڈالا۔
اور مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ علماء، فضلاء، دستکاروں، فنکاروں، شاعروں، ادیبوں، موسیقاروں، باغبانی کے ماہروں کی ایک بڑی تعداد وہاں سے آئی۔ اس سے شمالی افریقہ اور خصوصیت کے ساتھ تیونسیا کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ المحدث کے بعض تفسیروں نے اقتدار سنبھالا، انہوں نے علم کو فروغ کی روایت کو جاری رکھا جسے المحدث نے روایت رکھا۔ تیونس جس کی آبادی 1 لاکھ تھی، یہاں قیرہ، دمشق سے فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے اور دور دراز مقامات سے علماء بھی کھینچے چلے آتے تھے۔ ابن بطوطہ نے تیونس میں 2 ماہ قیام کیا، یہاں اندلسی اور درباری آداب سیکھے۔ یہ آداب اس دور کے بہترین طور طریقے مانے جاتے تھے۔ یہاں اس نے جو کچھ پاکیزگی اور نفاست سے بڑے آداب سیکھے، آگے چل کے دوران صبر وہ آداب ان کے بہت کام آئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے قسط نمبر 61 کو پیش کریں گے، اس کا دوسرا حصہ ابن بطوطہ کی سفر نامے کا۔ اللہ حافظ۔